نہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے وہاں پہ لام کی آواز نہیں نکلے گی. یہ اصول سمجھ آ گیا؟ تو یہ جملہ آسان ہے. اس جملے کو پڑھنے ذرا کیا ہے، یہ واقعی یہ جملہ بھی بہت وہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. پھر پڑھیے. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رہے گا انشاءاللہ، ہے نا. اب ہم جو پڑھیں گے نا تو اب لفظوں کو پڑھتے ہوئے ال اور ال کو دوسرے کہاں پہ لام پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا، یہ ہمیں اصول ایک مل گیا. چلیے اب ہم آتے ہیں اگلی دفعہ جو اگلے لفظ آئیں گے نا اس کے اندر ہم غور سے اس کو پڑھیں گے کہ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہاں پہ ال پڑھا جائے گا، کہاں پہ لام کی آواز نہیں نکلے گی. مشق کرتے ہیں آیت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. سوچئے تھوڑا سا لفظ کے درجے میں ہمیں کون کون سے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں اس جملے میں؟ المال ایک، زبردست. زینت دو، زبردست. حیات تین، ماشاءاللہ. اور الدنیا، زبردست، بہت اعلیٰ. جی 2 نمبر. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. کون کون سے لفظ کے درجے میں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ علم اور جسم. علم اور جسم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. جی 3 نمبر. ادعوکم الی النجاح. کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ النجاح. النجاح پڑھا ہے نام لوگوں نے، نجات. جی 4 نمبر. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. کون کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آسانی سے؟ الحساب. الحساب. ٹھیک ہے، ابھی بلاغ انشاءاللہ آئے گا. یہ لفظ بلاغ کہتے ہیں پیغام کو پہنچانے کو. چلیے 5 نمبر. فریضۃ من اللہ. کون کون سا؟ فریضہ اور لفظ اللہ. لفظ اللہ، ماشاء اللہ. اچھا میں جب کہتا ہوں نا یہاں پہ کہیں اللہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کہتا ہوں لفظ اللہ. یہ ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ کہیں پہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو یہاں پہ اللہ آیا ہے کس کیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ادب کا تقاضا ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ اللہ آیا ہے. ٹھیک ہے چلیے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ. کون کون سا لفظ سمجھ میں آیا ہے؟ الناس اور البخل. ماشاء اللہ. جی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ. کون سا لفظ سمجھ میں آیا آسانی سے؟ الفتح. بس الفتح. جی. ان اريد الا الاصلاح. کون سا لفظ؟ الاصلاح. جی آگے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اچھا یہ تو ماشاءاللہ ہر رمضان کے اندر ہم اس آیت کو سنتے ہیں تو اکثر یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اگر ہم توڑ کے کوشش کریں ایک ایک لفظ کی تو ہم کوشش کرتے ہیں لفظ کے درجے میں. شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہینہ. رمضان، رمضان. الذی کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس. انزلہ کا مطلب نازل کیا گیا. فیہ کا مطلب اس میں. ٹھیک ہے. اور القرآن، قرآن، قرآن نازل کیا گیا جس میں. 10 نمبر. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. جی کون سا لفظ سمجھ میں آیا ہے؟ یوم قیامہ عذاب. ماشاءاللہ. اگلی 11 نمبر آیت. موعدکم یوم الزینہ. کون سا لفظ سمجھ میں آیا ہے؟ زینہ سے پہلے ایک اور لفظ ہے یوم. یوم اور زینہ. الحمدللہ. لہم مغفرۃ واجر کبیر. مغفرت، اجر کبیر. الحمدللہ. یہاں تک الحمدللہ ہم نے دیکھا بہت سے الفاظ ہمارے سامنے وہ آئے کہ جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی کافی ساری آیات کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت ہماری حوصلہ افزائی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے کہ کافی چیزیں ہمیں الحمدللہ. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، یہ چیزیں ہمیں پہلے سے آتی ہیں، بس اس کو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انداز تبدیل کر کے. پہلے لفظ پڑھ لیجئے کیا ہے؟ الفاسق. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ہاں اچھا اس لفظ کو نا زبر زیر کا خیال رکھتے ہوئے دوبارہ پڑھیے. تے کے نیچے زیر ہے، زبر ہے، زیر ہے نا. اب پڑھیے الاستغفار. پھر پڑھیے الاستغفار.
زبردست. تو اصل لفظ استغفار ہوتا ہے. ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا استغفار استغفار استغفار, ٹھیک ہے وہ اردو میں تو چل جاتا ہے, لیکن اصل قرآن مجید کے اندر جب آئے گا یہ لفظ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ استغفار. ماشاء اللہ. 3 نمبر پڑھیے کیا لفظ ہے؟ الاختلاف. بالکل صحیح. 4 نمبر کیا ہے؟ الفقیر. 5 نمبر کیا ہے؟ الغنی. 6 نمبر بتائیے؟ الخیانہ. بالکل صحیح. 7 نمبر کیا ہے؟ الخبیث. 8 نمبر کیا ہے؟ الولی. ولی, ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی دوست. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح. جی اس کا 9 نمبر کیا ہے؟ الحاجہ. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں اسی لفظ کو؟ حاجت, ضرورت. بالکل صحیح. اس کے بعد 10 نمبر کیا ہے؟ اون. اچھا یہ نا ہمیں یاد کرنا ہے اس لفظ کو. دوبارہ پڑھیے لفظ کیا ہے؟ پھر پڑھیے اون. پھر پڑھیے. اچھا اس کی بھی ادائیگی اسی طرح ہوگی جس طرح ہم نے رال کی ادائیگی کی تھی, جس طرح ہم نے سا کی ادائیگی کی تھی, بالکل اسی طرح زبان کی نوک کو کہاں لگائیں؟ سامنے دانتوں کی نوک پر. اب پڑھیں موٹا کرتے ہوئے اون اون اون. پھر پڑھیے. اچھا ون ابھی آیات کے اندر بھی آیا تھا پچھلی, یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. یہ ظن کا لفظ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان. کیا لکھا ہوا ہے؟ گمان, سوچنا, سمجھنا, اندازہ کرنا, ان سب معنوں میں آتا ہے ظن. اردو میں نہیں کہتے ہم کہ ظن غالب یہ ہے کہ حسن ظن, سوء ظن. بالکل صحیح ماشاء اللہ. تو یہ ظن یاد رکھیے گا. اگلا لفظ پڑھیے 11 نمبر کیا ہے؟ المکان. المکان مکان, جگہ. اصل یہ جگہ, کوئی سی بھی جگہ, باقاعدہ بنا کوئی سی بھی جگہ مکان. جی 12 نمبر پڑھیے. پھر پڑھیے. اب میں یہ بتائیے, آپ بتائیے میں اس کو الرضوان پڑھوں یا الرضوان پڑھوں؟ اب یہ اس کے اندر بہت کم آواز آ رہی ہے مجھے. الرضوان پڑھوں, الرضوان پڑھوں, یعنی الف کو ڈائریکٹ رے سے ملاؤں یا الف کو لام سے ملاؤں؟ لام سے ملاؤں. یہ تو اختلاف ہو گیا یہاں پہ ہے بھائی. تو ہم دوبارہ اصول کی طرف چلتے ہیں. اختلاف ہو گیا نا, اب اصول کی طرف آتے ہیں ہم. جس طرح الرحمن, ماشاء اللہ قیاس کیا زبردست. اب آ جائیں ذرا اس کی طرف. یہ جملہ پڑھیں سب. یہاں پہ رے ہے نہیں ہے, اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ جتنے حروف ہیں وہاں پہ تو لام کی آواز آئے گی, ان کے علاوہ میں لام کی آواز. تو اب بتائیے یہاں پہ الرضوان ہے یا الرضوان ہے؟ کیا ہے؟ الرضوان. کیا ہے؟ الرضوان. اس جملے کو یاد رکھیے گا. وقت لگے گا, وقت لگے گا, انشاءاللہ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. چلیے الرضوان کے بعد, اچھا الرضوان کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب لکھا ہوا ہے؟ رضامندی. یاد رکھیے گا اس لفظ کو. 13 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ الاکثر. اردو میں استعمال کرتے ہیں اکثر لفظ. جی 14 نمبر کیا ہے؟ عیسیٰ. جی 15 نمبر کیا ہے؟ الوالدہ, والدہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. 16 نمبر پڑھیے لفظ کیا ہے؟ الوعد, یعنی وعدہ. اگلا 17 نمبر کیا ہے؟ الملہ. کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ. جی 18 نمبر کیا ہے؟ العظیم. اچھا عظیم کو اگر ہم ادا کریں گے زبان سے کس طرح ابھی بتایا تھا, واو کو کس طرح؟ العظیم. العظیم. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں ساتھ ساتھ الحمدللہ ہماری قرآن مجید کی کیا بھی صحیح ہو رہی ہے؟ تجوید صحیح ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے قرآن مجید کا تجوید کا صحیح ہونا, یقین کریں بہت ضروری ہے. بعض دفعہ نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی کیا کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے کہہ لیں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ کو ایسے پڑھ دیتے ہیں کہ جس سے اگر قصدن کوئی شخص پڑھے, جان بوجھ کے ایسے پڑھے, تو جو ہے بہت بڑا گناہ ہو, بہت بڑا گناہ ہے اگر جان بوجھ کے پڑھے. ہم تو جان بوجھ کے نہیں پڑھتے نا, غلطی سے ہمیں تو وہ نہیں ہے, لیکن اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ یہی ہے نا یہ لفظ العظیم, اگر عظیم کو عظیم پڑھیں گے نا, عظیم, تو معنی الگ ہو جائے گا, بالکل بالکل الگ ہو جائے گا. اسی طرح ایک لفظ آیا تھا نام کے لیے, آپ کا نام کیا ہے, نام کے لیے ایک لفظ آیا تھا یہاں پہ, بتائیے کیا تھا؟ پھر پڑھیے. زبردست. اگر یہی سین کی جگہ سا کر دیں 3 نقطے والا, کیا ہو جاتا ہے لفظ؟ پڑھیے لفظ پڑھیں کس طرح بنے گا؟ اسم. اب وہاں پہ اگر سیٹی کی آواز نکالیں گے اور پڑھیں گے ہم کیا؟ اسم,
تو یہی اسم کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک لکھا ہوا ہے یہ اسم اور دوسرا لکھا ہوا ہے, ہاں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سٹی کی آواز آئے گی یہاں پہ, زبردست. اور اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سٹی کی آواز آئے گی. اور اگر اس کو ہم پڑھیں اس طرح کہ اس کے اندر سٹی کی آواز آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہاں یعنی وہ ہو جائے گا, اسم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اسم نام. اور اسی طرح اس کو اگر ہم کہہ دیں تو وہ غلط ہو جائے گا. اس طرح قلب, قلب ہے نا قلب, اگر قلب کو کوئی شخص یوں پڑھ دے, یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ دو لفظ, ایک ہے قلب اور دوسرا لفظ ہے کیا لکھا میں نے؟ قلب. قلب 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 اس کا مطلب کیا ہے؟ دل. اور قلب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے. تو تجوید کا بڑا عمل دخل ہے, بہت عمل دخل ہے. یعنی قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. اور ہماری غلطی ہے کہہ لیں, یا یوں کہہ لیں کہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے یہ, معذرت کے ساتھ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے یہ, جو کہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے یہ, کہ قرآن مجید کو درست انداز. دیکھیں وہ ہے نا ایک آیت, لقد من اللہ علی المؤمنین, آپ علیہ السلام کو جہاں فرمایا تو وہاں پہ پہلا فریضہ کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت. پہلا درجہ کیا؟ تلاوت. اور تلاوت کا مطلب ہی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تلاوت کہا جاتا ہے. باقی دیگر کتابوں کو پڑھنے کے لیے نا عربی میں تلاوت نہیں کہا جاتا, وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ قراءت, قراء کہا جاتا ہے, قاری پڑھنے کے نا. لیکن تلاوت صحیح ہونا, تلاوت صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تجوید سے صحیح پڑھنا. قرآن مجید صحیح تجوید سے پڑھیں. قرآن مجید کی اگر تجوید کی طرف ہم وہ نہیں کریں گے نا تو بعض دفعہ بڑا غلط ہو جاتا ہے, بعض دفعہ نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ وہ اس میں تھا, ایک منٹ, درس قرآن میں تھا, تو درس قرآن میں ہمارے ساتھی جو تھے انہوں نے یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نا وہ جو ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, پہلی تیسری آیتوں میں جو ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہاں پہ رَزَقْنَاهُمْ, نا کے اوپر کھڑا زبر ہے نا نون کے اوپر, تو اس کو تجوید کے لحاظ سے کتنا کھینچنا چاہیے؟ ایک الف کی مقدار کھینچنا ضروری ہے. اگر ایک الف کی مقدار نہیں کھینچیں گے نا تو مفہوم ہی الگ ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں, آپ ذرا دیکھیے گا, یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ اب اس کو پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے نا. اب ایک اور لفظ لکھ رہا ہوں میں, اب پڑھیے, اس کو پڑھیے رزقنا, اور یہ پڑھیے, پھر پڑھیے رزقنا, اور یہ کس طرح پڑھیں گے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دونوں میں. کیا مطلب؟ رزقنا اس کا مطلب ہے ہم نے رزق دیا ہے نا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یہی مطلب ہے نا. لیکن اگر یہی لفظ یوں پڑھ دیں گے نا بغیر کھینچے تو اس کا عربی کے اعتبار سے صیغہ تبدیل ہو جاتا ہے. رزقنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان عورتوں نے رزق دیا, یعنی مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے. یعنی یہ تو ہم لوگ قصدن نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا قصدن, لیکن قرآن مجید کا اتنا تو حق ہے نا اس کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کی جو ہے تجوید صحیح ہو, یہ تو بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے میں جو یہاں پہ الفاظ بار بار صحیح کرواتا ہوں نا, تو آپ بعض ساتھی مجھے وہ ہوتا ہے کہ کہیں اکتائیں نہ آپ لوگ. وجہ یہ ہے کہ ہمیں تجوید کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے الفاظ کی. ٹھیک ہے چلیے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے شاید. زبردست. قل اور کل میں بھی یہی فرق ہے. قل کا مطلب کہیے اور کل کا مطلب ہوتا ہے کھائیے. چلیے آگے چلتے ہیں, ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ عظیم. جی 19 نمبر لفظ پڑھیے. 19 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ الوالد. 19 نمبر کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ الوالد. جی 20 نمبر کیا ہے؟ المسلم. زبردست. 21 نمبر بتائیے کیا لکھا ہوا ہے؟ العشاء. زبردست. 22 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ اسحاق. 23 نمبر کیا لکھا ہوا ہے؟ آدم. جی 24 نمبر کیا ہے؟ السنہ. کیا مطلب لکھا ہے؟ سنت, طریقہ. جی اس کے بعد 25 نمبر کیا ہے؟ پھر پڑھیے الحسنہ. یہاں پہ تو خود بخود ہماری زبان پر لام نکل رہا ہے نا. کیوں لام نکل رہا ہے؟ کیونکہ یہ ان میں سے ہے حق کا خوف.
چلیے حسنہ کے بعد، اچھا حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحسنہ اچھائی، زبردست، بھلائی، اچھائی، نیکی، حسنہ کہتے ہیں جی۔ 26 نمبر بتائیے کیا ہے؟ اب بتائیے اس کو میں التفصیل پڑھوں یا التفصیل پڑھوں؟ اس کو دیکھتے ہوئے پڑھیے، بتائیے التفصیل پڑھوں یا التفصیل پڑھوں؟ ماشاء اللہ اجماع سب میں یعنی اتفاق ہو گیا اس پر کہ ات ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تا نہیں ہے، تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ التفصیل۔ التفصیل نہیں پڑھیں گے۔ ہماری عام طور پہ یہ غلطی ہوتی ہے ہم سے، ہم عربی کا کوئی لفظ پڑھ لے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر ال اس کی غلطی ہوتی ہے۔ چلیے 27 نمبر بتائیے کیا ہے؟ الحکمہ یعنی حکمت۔ اس کے بعد 28 نمبر کیا ہے؟ الشاعر۔ 29 نمبر کیا ہے؟ العابد، زبردست۔ اور 30 نمبر کیا ہے؟ المقدار، زبردست۔ اور 31 نمبر کیا ہے؟ 31 نمبر کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ المدہ، یعنی اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مدت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 32 نمبر بتائیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ التجارہ، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تجارت جی۔ اس کے بعد اگلا 33 نمبر بتائیے کیا لفظ ہے؟ ہاں عین کو ذرا واضح کرتے ہوئے، العہد، اور آخری وہی اصول بتایا تھا، آخر میں پیش لگاتے ہوئے پڑھیں العہد، پھر پڑھیے، آسان ہو گیا، ہاں پڑھیے العہد۔ اس کا عہد کا مطلب کیا ہے؟ عہد، اردو میں ہم کہتے ہیں نا عہد، معاہدہ، وعدہ جی۔ 34 نمبر پڑھیے کیا ہے؟ اب صحیح ہو گیا، التکبیر تو نہیں ہوگا نا؟ التکبیر، التکبیر کا مطلب کیا ہے؟ بڑائی بیان کرنا، ہے یہ تکبیر جی۔ 35 نمبر کیا ہے؟ میم کے اوپر پیش کے ساتھ پڑھیے، کس طرح؟ میم کے اوپر پیش، العمر، کس طرح؟ العمر، پھر پڑھیے العمر جی۔ قرآن مجید میں ہے نا یہ لفظ عمر ہے جی۔ آگے آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ البخل، البخل۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت جو آئی تھی اس کے اندر یہ لفظ آیا تھا۔ یہ ہمارے آج کے ووکیبلری کے آخری الفاظ ہیں۔ اب قرآن مجید سے ہم مشق اس کی والی مشق کرتے ہیں جو یہاں کی آیات کی مشق ہے۔ اچھا آپ لوگوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کے پاس کتابیں تو ہیں سب کے پاس، کتاب میں سوال نمبر 7 ہم لوگ حل کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 کے اندر جی لکھا ہوا ہے نا کہ درج ذیل قرآنی قطعات میں سے پہلی مثال کی طرح صرف اس لفظ کو ہائی لائٹ کریں جس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے پاس جو ہفتہ ہوتا ہے نا پیر کے بعد، منگل سے لے کر اتوار تک، تو ہم جتنے سبق پڑھیں، جیسے آج ہم نے میرے خیال سے 4 سبق پڑھ لیے نا، تو ان 4 سبق کے یہ والے جو سوال ہیں 7 نمبر سوال، اس کو گھر میں لازمی ہائی لائٹ کریں۔ اس سوال کے اندر یہ لفظ، یہ پہلی آیت جیسے ہم نے پڑھی، اس کے اندر لفظ کے درجے میں کون کون سا لفظ ہمیں سمجھ میں آ گیا اس کو ہائی لائٹ لازمی کریں، یہ واجب منزلی کے طور پر۔ یہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ کیا رہیں گے، کنیکٹ رہیں گے اس سے، اور تعلق قائم رہے گا ہمارا۔ تو یہ اگلی کلاس میں جب آئیں گے نا تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں ذہن میں ہوں گی، ابھی بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، لیکن یہ ہوگا اس سے ہمارا ایک تواتر چلتا رہے گا۔ چلیے پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ کون سا لفظ آسانی سے سمجھ میں آیا ہے؟ الحسنہ۔ اور اسی طرح حسنہ کی ضد آخر میں لکھی ہوئی کیا؟ سیئہ۔ حسنہ کا مطلب کیا تھا؟ اچھائی نا، بھلائی۔ تو سیئہ کا مطلب کیا ہوگا؟ برائی، بالکل صحیح۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کون کون سا لفظ ہے؟ الکتاب، الحکمہ۔ 3 نمبر، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٍ، کون سا لفظ؟ قوم اور خیانہ جی۔ اس کے بعد وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کون کون سا لفظ؟ لفظ اللہ، فضل اور عظیم، ماشاءاللہ۔ 5 نمبر، لا يستوي الخبيث والطيب، کون کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آسانی سے؟ الخبیث اور الطیب۔ الا حاجة في نفس یعقوب، کون سا لفظ؟ حاجہ، حاجہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور کون سا لفظ ہے؟ نفس اور یعقوب، ماشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، کون کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ استغفار، اور کون سا لفظ؟ ابراہیم، الحمدللہ۔
8 نمبر انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ملہ اور قوم. ماشاءاللہ. لفظ اللہ. 9 نمبر واختلاف اللیل والنہار. اختلاف لیل نہار. ماشاءاللہ. آگے 10 نمبر وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف. کون سا لفظ سمجھ میں آ گیا؟ فقیر اور المعروف. ماشاءاللہ. لا تضار والدة بولدها. کون سا لفظ سمجھ میں آیا ہے؟ والدہ ہے نا، والدہ. اس کے بعد وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. کون سا لفظ سمجھ میں آیا ہے؟ الوعد. الوعد. الحمدللہ. اب یہ جو ہم آخری میں مشق کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخری کلاس تک ہم کرتے رہیں گے یہ والی مشق، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ والی مشق کا کہ ہم صرف اس کی پریکٹس کس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے نا ہم اس طرح قرآن مجید کو پڑھیں. یعنی ایک پارہ اگر پڑھتے ہیں روزانہ، اور پڑھنا چاہیے کم از کم ایک پارہ تو ہے انسان کو، کیونکہ پہلے جب قرآن مجید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا تدوین کے اعتبار سے کہ یہ جو منزلیں، پہلے منزل جو بنی ہوئی نا 7 منزلیں قرآن میں، کیونکہ پہلے کا جو دور تھا اس کے اندر لوگ 7 دن میں قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے. ایک منزل مکمل ہو گئی، دوسری منزل مکمل ہو گئی، 7 دن کے اندر قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا. تو اسی طرح تعشیر اس طرح کی تھی منزل منزل کی. پھر انحطاط کے بعد یہ ہوا کم از کم کیا 30 پارے اس طرح کے روزانہ کے اعتبار سے تو ایک پارہ ہونا چاہیے. تو یہ 30 پارے ہمیں کم از کم یہ ہو کہ روزانہ ایک پارہ ہم پڑھیں. لیکن ایک پارہ کس طرح پڑھیں؟ اب تھوڑے انداز کو تبدیل کرتے ہوئے. ایک پارہ ویسے ہم روانی سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب اس انداز سے پڑھیں. کم از کم 2 صفحے ہمارے کم از کم 2-3 صفحے ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر تھوڑا وقت لگے، تھوڑا سا وقت لگے پڑھنے میں کہ کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم لفظ کے درجے میں دیکھیے کتنے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں. گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے وہ یہاں تک پڑھا تھا، 4 نمبر آیت تک مکمل کیا تھا. آج اس سے تھوڑا سا آگے پڑھیں گے. یہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے نا جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. اس آیت پہ تھوڑا رک جائیں اور سوچیں کون کون سے لفظ کے درجے میں کون کون سے لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں. ملک زبردست، السماوات زبردست، الارض زبردست، لفظ اللہ اور امور. امور. اچھا یہ جو لفظ ہے نا ترجع، یہ انشاءاللہ سمجھ میں آئے. اس کے اندر ترجع سے آپ روٹ تو نکال رہے ہوں گے. روٹ کیا نکال رہے ہیں؟ رجوع نکال رہے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. ہاں اب یہ رجوع جو ہے انشاءاللہ مکمل بھی مفہوم سمجھ میں آئے گا ہمیں. تو الحمدللہ امور کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے اس کی واحد کے سنگولر پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ الامر. امر کا مطلب ہم لوگوں نے ایک پڑھا تھا معاملہ ہے، ایک ہم نے پڑھا تھا حکم ہے نا. یہ امور سے. اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. رک جائیے سوچئے کون سا؟ اللیل اور النہار. ماشاءاللہ. پھر سے اللیل النہار آ رہا ہے 2 دفعہ. علیم اور صدور. صدور کس کی جمع ہے؟ صدر. صدر کسے کہتے ہیں؟ سینہ، اس کی جمع ہے. ماشاءاللہ. آگے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. لفظ کے درجے میں اس کے اندر کم ہوں گے لفظ بتائیے کون کون سے ہیں؟ لفظ اللہ ٹھیک ہے، اور رسول ٹھیک ہے. اور ابھی اور جو وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ میں ابھی فی الحال کوئی لفظ، ویسے تو آپ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ والے اسلوب سے ہم چل رہے ہیں ابھی اس کے اندر رک جاتے ہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. کون سا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظ بتائیے. اجر اور کبیر. ماشاءاللہ.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. سوچئے تھوڑا سا، لفظ اللہ اور الرسول اور رب برب کے اندر رب، ماشاء اللہ، اور میثاق، زبردست، میثاق ویسے کسے کہتے ہیں؟ میثاق معاہدہ، عہد، بالکل صحیح ہے، زبردست، ماشاء اللہ. مومنین، الحمدللہ. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. جی سوچئے، سب سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ عبد، زبردست، عبد، ماشاء اللہ. اور آیات، زبردست، ماشاء اللہ. ظلمات اور النور، اس کے بعد لفظ اللہ، اس کے بعد رؤوف، اور آخری لفظ کون سا؟ رحیم. الحمدللہ. دیکھیں آج ہم نے 4 سے 9 آیات تک پڑھی ہیں. کتنی آیات الحمدللہ ایسی ہیں لفظ کے درجے میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ جو پریکٹس ہے نا، صرف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اب اس پریکٹس کو کریں گھر میں، یہ والی پریکٹس کریں. یقین کریں انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر فرق دیکھیں گے. 1 مہینے کے اندر فرق دیکھیں گے. وہ طریقے بھی آپ لوگوں نے یقیناً، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ تجربہ ہے، وقت آپ لوگوں نے گزارا ہے، اور قرآن مجید کو سیکھنے کی مختلف قسم کی کوششیں کی ہیں آپ لوگوں نے، اور یقیناً کی ہوں گی. ان کوششوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش جو اب ہو رہی ہے، یہ کوشش انتہائی آسان ہے. اس کوشش سے نا ہمیں گرامر سے ہم وہ ہو جاتے ہیں. گرامر ٹھیک ہے، اپنی جگہ اس کی بہت ضرورت ہے گرامر کی. میں خود گرامر پڑھاتا ہوں مختلف جگہ پر، لیکن گرامر سے زیادہ، کہیں زیادہ یہ جو انداز ہے نا، یہ ایک فطری سا انداز ہے. اس سے آسان، انتہائی آسان سے لے کر چلتے ہیں. اور آپ یقین کریں اگر یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تو جلد ہم اس کے اندر سمجھنے لگیں گے، مفہوم سمجھ سکیں گے. بات یہی ہے. یعنی میں نے پہلی کلاس میں کہا تھا نا، ہمیں میڈیم، ہم یعنی پڑھیں اس طرح، ہم پڑھیں گویا کہ عربک میڈیم میں پڑھ رہے ہیں. ترجمہ نہ کریں، ہم مفہوم سمجھتے رہیں. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جب بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، اور جب ہم خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، جب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن وہ اس وقت ہوگا تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، غور تو تھوڑا سا کرنا پڑے گا. لیکن اس صورت کے اندر ابھی یہ ہمارا جو یہ مرحلہ 9 سبق جو ہے نا ہمارے 9، آج ہم نے 7 پڑھیں. 9 سبق تک ہم صرف یہ الفاظ پڑھیں گے جو ہمیں آسان ہے ہمارے لیے. 9 سبق کے بعد انتہائی آسان سے اصول، انتہائی آسان سے اصول، اور جو قرآن ایسے الفاظ ہم پڑھیں گے جو قرآن مجید کے اندر تقریباً 13,000 جگہ استعمال ہو رہے ہیں. کچھ الفاظ ایسے پڑھیں گے ہم 13,000 دفعہ استعمال ہو رہے ہیں. وہ لفظ اگر ایک دفعہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، پھر اس کی اتنی انشاءاللہ مشق ہوگی کہ بار بار ہمیں قطعے کے درجے میں کتنے قطعے سمجھ میں آ رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. یہاں تک رکھتے ہیں اپنی کلاس کو. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں آگے چلیں گے. سبحان اللہ.